قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ ایک قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ مزہ نہیں آ رہا مسلمانوں، ذرا گونجتا سینہ میں دا دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے پاویں تھوک حسین دی اج، پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ انہوں دے متعلق بات کرنے، پھر وہ چلے نے یہ نظریہ لے کے، اور دوستا یہ پروگرام لے کے چلے نے، اور نانا جان دا ارشاد بھی پورا ہونا ہے۔ سرکار چل پے نے مختصرے کرنا چلے، جسلے حضرت عبداللہ بن عمر نے رکھی تھی آقا تسی کوفے تشریف نہ لے جانا، کوفی لایوفی حضور بڑے بے وفا جے، کوفی بڑے دغاباز نے، بڑے دھوکھا باز نے، آقا کوفے نہ جانا اس واسطے، مگر امام عالی مقام دا ارادہ مضبوط سی، پھر ارادہ ظاہر فرمایا۔ عبداللہ بن عمر کون؟ فاروق اعظم دا لخت جگر، عرض کردہ آقا نہ جانا، مگر امام دا فیصلہ ٹال لے۔ پھر عبداللہ بن عمر عرض کر رہے ہیں آقا جے ضرور جانا ہے پہلے اپنا نمائندہ بھیج لو، اگر حالات ٹھیک ہوئے تو تشریف لے جانا، اگر حالات ٹھیک نہ ہوئے تو تشریف نہ لے جانا۔ امام عالی مقام نے مشورہ قبول فرما لیا اور اپنے نمائندے جناب امام مسلم نو اپنا نمائندہ بنا کے سرکار نے بھیج دیتا۔ آپ بھی قیادت چند ساتھی اور نال دو ننے ننے بچے امام مسلم حضور دی نمائندگی کرتے ہوئے حضور دے نمائندے بن کے کہ آپ نے کوفے دے وال سفر شروع کر دیا۔ امام عالی مقام دے پیارے بھائی جناب امام مسلم جسلے چل پے نے، نال ننے ننے بچے نے، چلتے چلتے جدو کوفہ پہنچے، کوفے پہنچے والہانہ استقبال کیتا گیا اور دوستا خوش آمدید آکھیا گیا، بڑے دوستا پر تکلف طریقے دے نال خوش آمدید آکھیا گیا۔ ننیا ننیا شہزادیاں نو لوگ چم رہے نے، کوئی پیراں نو بوسا دے رہا ہے، کوئی ہتھاں نو بوسا دے رہا ہے۔ امام دے تشریف لگ گئے نے جس ویلے پہلے دن 40,000 کوفی نے ہاتھ تے بیعت کیتی، کنیا نے بولو 40,000 کوفی نے ہاتھ بیعت کی ہے۔ جب 40,000 کوفی نے ہاتھ بیعت کر لی، امام مسلم خط لکھ رہے ہیں کہ آقا حالات بالکل ٹھیک نہیں، تسی تشریف لے آو۔ یہ خط روانہ ہو گیا، ادھر یزیدی گروہ ابن زیاد نعمان بن بشیر دے کول گیا۔ نعمان بن بشیر کہنے لگے کہ ویخ یزید کے خلاف یہ بغاوت ہو رہی ہے، مگر تو خاموش ہے، تو ملازم ہے، تو گورنر ہے، تیرے فرائض میں شامل ہے کہ تو ایکشن لیں، انہوں کے خلاف قانونی کاروائی کریں، مگر نعمان بن بشیر تیرے جواب کے نثار جاواں۔ فرمان نعمان بن بشیر کہنے لگے سنو یہ گورنری یہ سب کچھ پرواہ نہیں ہے، محمد مصطفیٰ دی آل دی غلامی ترک نہیں کر سکتا، گورنری جاندی ہے کہ جائے، جو کچھ ہے سب کچھ قربان کر دیا گا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی لانے کری۔ اتنے ایک بات پھر باریک جی مرض کر جاواں، ریفن چرد کر جاواں، کی ہویا وہ گروہ دوڑ کے یزید کے کول گیا، یزید نو جا کے سکھایا پڑھایا، یزید نے اتو عبید اللہ ابن زیاد نو گورنر بنا کے بھیجا اور معزولی دے آرڈر لکھے نعمان بن بشیر دے۔ میں کہتا ہوں یزید کو بری ذمہ کہنے والوں، مجھے یہ بتلاؤ نعمان بن بشیر کو کس جرم کی سزا میں معزول کیا گیا؟ اگر یزید بے گناہ تو نعمان بن بشیر نو کس جرم کی سزا دیتی گئی کہ یزید کے خیالات سے پورا نہیں اتریا اور عبید اللہ ابن زیاد وہ خیالات وہ پروگرام عملی جامع بنایا، عبید اللہ ابن زیاد نو گورنر بنا کے بھیجا اور نعمان بن بشیر نو معزول کرنا میں پتہ چلتا ہے کہ جو شرارت اور جو کیا نام ہے جو بھی کاروائی تمام تر یزید کے حکم کے مطابق ہے۔ تو بہرحال مرض کرنا پیا، امام عالی مقام خط روانہ ہو گیا، ادھر دوستا کیا عبید اللہ ابن زیاد گورنر بن کے آ جاتا ہے،
جس لیے گورنر بن کے آ جاتا ہے بڑے مکارانہ یارانہ طریقے کوفے کے اندر داخل ہویا ہے آ کے جس ویلے وہ گورنر ہاؤس کے اندر ٹھہریا رات گزاری صبح ایک عمرا رؤسا تمام جتنے باثر لوگ بڑے بڑے اس سے معزز سن انہوں نے بلا کے انہوں نے جلسے نو خطاب کیتا کہنے لگا وہ سن لو میرا نام عبداللہ ابن زیاد ہے جڑے نہیں جان دو جان لو جن امام دے نمائندے نو پناہ دیتی جن امام مسلم نو ٹھہرایا اپنے گھر میں رہن واسطے جگہ دیتی گھر تباہ کر دیتا جائے گا وہ بچے ذبح کر دیتے جان گے وہ گھر دے تباہی مسلط کر دیتی جائے گی لہذا خبردار یاد رکھو میری طبیعت تو واقف ہو جس نے ڈرایا دمکایا وہ بوسل کوفی امام عالی مقام دے ہاتھ سے بیعت کر رہے ہیں جڑی کل بیعت کر رہے ہیں اج اپنے دروازے بند کر رہے ہیں اج وہ بیعتاں توڑ رہے ہیں امام عالی مقام نے فرمایا اے کوفیو اج عبداللہ ابن زیاد دے ڈر تو میرا ساتھ چھوڑ آئے دیکھو میں کون ہاں میں کدا بھیجا ہوا وا ذرا میرے ول دھیان کرو اے کس واسطے آیا دین دی تبلیغ دے واسطے آیا کساں بلایا تے میں آیا بہرحال بات تو بڑی طویل ہے جو میں بہت ہی مختصر کرنی چاہنا حضرت قاضی شرح دے گھر آپ دے دو ننے بچے نے اور کبھی تو آپ دے گھر آرام کرتے ہیں اور کبھی ام ہانی دے گھر آرام کرتے ہیں پہلی آل تہار دے نا تے جانے شہادت نوش کرنے والے حضرت ہانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہانی تیری قبر تے لا تعداد رحمتاں ہون صدقہ نبی پاک دا جنہیں آل تہار دے نا تے اپنی جان قربان کی ہے تو مسلمانوں جس لیے آل تہار دے نا تے وہ قربانی ہو گئی امام عالی مقام تک امام مسلم تک خبر پہنچی میان لے کہ میان تو تلوار باہر کڈی میدان میں آ گیا فرمایا میری وجہ تو کوئی بندہ مصیبت میں مبتلا نہ ہوئے امام مسلم جس لیے میدان میں آ گئے نے کوفیاں نال مقابلہ ہویا پھر دو ننے بچے لے کے نال چلتے ہیں رات دی تاریخ ہے ابو جان اسی کتنے جاواں گے فرمایا بیٹا کوئی پتہ نہیں ابو جی اساں کتنے لیٹنا فرمایا بیٹا کوئی پتہ نہیں اور شاء اللہ کوئی پردیس نہ تھیوے شاء اللہ کوئی پردیس نہ تھیوے اتے کھ جنا تھی بارے وہ دوستا بچے رس کر رہے ہیں امام دی اکھاں چ آنسو آ رہے ہیں شہزاد کہ کوئی پتہ نہیں کتنے ٹھہرنا کتنے آرام کرنا رات دا وقت ایک بی جی مائی نے دروازہ کھول کے پوچھا کون ہے جڑا رات دے اندھیرے چلنے والا ہے شہزادی حضرت امام مسلم فرمان لگے مائی کی پوچھ دیں میں مدینے دا مسافر کوفے والوں دا بلایا ہوا مہمان مائی دو میرے ننے بچے نہیں انہوں ذرا سنبھال لے یہ پردیسی نے تھوڑی دیر تک یتیم ہونے والے نے انہوں دی امی کول نہیں ہوے گی جیڑی انہوں گود پا کے سلائے گی انہوں کھانا کھلان والا کوئی نہ ہوے گا انہوں نلہان والا کوئی نہ ہوے گا لوریاں دے کے سلان والا کوئی نہ ہوے گا مائی میرے بچیاں نال پیار کری پتہ نہیں میرا حشر کی ہونے والا ہے یا میرے نال کی واقعہ پیش آنے والا ہے یہ بہت ہوں پی مختصر کرنا اور مختصر کر جانا ادھر ابن زیاد کے سپاہیاں نال مقابلہ ہویا نتیجہ کی نکلیا جس لیے ابن زیاد کے سپاہیاں نال مقابلہ ہے ایک ہی کلا شیر علی داؤ اتے دشمن کھبے سجے امام مسلم تنہا نے ہر پاسوں ظلم دے تیر برس رہے ہیں بجلی کی طرح تلواراں چمک رہی نے امام مسلم کھڑے نے فرماندے نے پے کوفے والو اور طبیعت پریشان ہے فرمایا طبیعت پریشان ہے کہ میں امام عالی مقام کو خط لکھ چکے ہیں امام مسلم پھر جا رہے ہیں اس لیے گرفتار ہو گئے مختصر گرفتار کر لیا ابن زیاد دا دربار ہے شہزادہ گرفتار ہے سوال و جواب ہوں نے پے فرمایا وہ ابن زیاد من پتہ جو تو کرنے والا ہے مگر یاد رکھ کہ ادھر جلاد نو اشارہ ہویا فرمایا وہ ظالم ٹھہر جا رک جا وہ حکومتاں دا اصول ہے جن سزائے موت دئیے وہ دی آخری آرزواں ہوندیاں نے وہ ظالم آرزواں تے پوچھ لے کہنے لگا ہاں دس آرزواں کی نے فرمایا سب سے پہلے یہ بات وہ میں حسین خط لکھ چکے ہیں حیدر کرار دے لال نو خط لکھ چکے ہیں آقا حالات ٹھیک نہیں ایک تے ایک پیغام تیرے ذمہ نہیں یہ پہنچانا ہی کہ عرض کرنا ہے آقا تشریف نہ لے آنا حالات بدل گئے نے کوفے والے نے بے وفائی کی ہے اور فرمایا دوسری بات ہے اور دو میرے ننے بچے کسی شہر میں نہیں میں نہیں جانتا اس ویلے وہ کتنے ہون گے وہ یتیم ہون گے انہوں جھڑکی نہ انہوں ماری نہ انہوں رلائی نہ وہ تکلیف نہ
دینی جرم ہے تے میرا، بچیاں دا کوئی جرم نہیں، وہ دو ننے ننے نہیں، نہ امی کول ہوئے گی نہ باپ کول ہوئے گا، مدینے تو دور نے، مسافر نے، یتیم نے، انہاں نوں کھانا کھلا کے ملا دلا کے وہ مدینے دے راہ تے پا دئی، میرے بچے روندے کرلاندے ڈگدے ٹہندے آپ مدینہ پاک پہنچ جان گے، او انشاءاللہ کوئی پردیسی نہ تھیوے اتے ککھ جنا تھی بارے۔ امام عالی مقام امام مسلم امام مسلم جب عرض کیتا در جلاد نے اشارہ ہویا، ظلم دی تلوار اٹھی گری اور پھر دوستا امام مسلم دا سر تن نالو جدا ہو گیا، سر جلاد دے ہاتھ وچ اور دوستا گورنر ہاؤس دی دیوار تو امام دا لاشا بے گورو کفن زمین تے پیا ہوئے۔ اج کوئی امام تے آنسو بہان والا نہیں، اج کوئی بیعت کرنے والا قریب نہیں آ رہا، اج کوئی ہاتھ تے ہاتھ دھر کے بیعت اقرار کرنے والا قریب نہیں آ رہا۔ یہ بے گورو کفن لاشا کدا ہے؟ یہ امام مسلم دا لاشا ہے، اور جسلے بے گورو کفن پیا ہوا بڑے متکبرانہ انداز ابن زیاد بیٹھا ہوا ہے، میں نہ غارت ہو جائے ابن زیاد خدا تینوں کسے جہان دی سکھ نصیب نہ کرے تو میں رس کرنا پیا جسلے امام عالی مقام دا لاشا پیا ہوا ہے اور دوستا کولو لنگے لوگ آنسو بہا رہے نے، میرے امام دا لاشا پیا ہوا ہے اور جنگل دی اگ دی طرح یہ دوستا خبر پھیل گئی کہ امام مسلم شہید ہو گئے نے۔ ادھر بچے چلتے چلتے قاضی شرح دے گھر پہنچ گئے نے، جسے قاضی شرح دے کنا تکر خبر پہنچی، قاضی شرح گھر آدھے نے آ کے شہزادے میں اس پاسے گود بٹھا لیا، دوجے نے اس پاسے بٹھا لیا، پیار کیتا، زلفاں سواریاں، اکھاں میں آنسو نے۔ شہزادے کہہ رہے ہیں قاضی جی کی گل اج خلاف عادت پیار کر رہے ہو؟ قاضی دیاں آئیں نکل گئیاں، عرض کردہ شہزادو میں کس منہ نل کما تسی یتیم ہو گئے ہو، تاڈے ابو شہید ہو گئے نے، تاڈے ابو شہید ہو گئے نے۔ شہزادو میں کس منہ نل عرض کراں کہ تاڈے ابو شہید ہو گئے نے، ننیاں ننیاں عمراں پاکاں نے، شہزادے نے کوئی وطن تو دور نے، پردیش وچ نے، ذرا اپنے بچیاں نال پیار کرن وال لیا، ذرا انہاں بچیاں دا بھی خیال کر۔ میں حافظ آباد کھڑا، ایک چھوٹا جہا بچہ ایک بندہ اپنے کندھے نال لگا کے آ رہا، بچہ زارو قطار رو رہا ہے، 2 دن دی بات ہے زارو قطار رو رہا ہے اور سپیکر کے اعلان ہو رہا ہے حضرات ایک بچہ کنج دے کپڑے پانے جدا ہوئے آ کے لے جاؤ، اس رنگ دا ایس رنگ دے لباس پایا، ایسے شکل دا بچہ چیخا ماردا پیا اور آندا پیا ہائے امی ہائے امی ہائے امی ہائے ابو ہائے ابو، بچہ چیخا ماردا پیا۔ خدا دی قسم اکھاں وچ آنسو آ گئے۔ میں کہا اس بچے کولو باپ دور ہے، ماں دور ہے، ماں دا اطلاع نہیں، باپ دا پتہ نہیں کس حال وچ ہوئے گا، ماں بھی تڑپتی ہوئے گی، باپ بھی تڑپدا ہوئے گا، اس بہن دا کی حال ہوئے گا۔ پر میں کہ اس بچے نو تے تھوڑی دیر تو بعد دی ماں مل جائے گی، تھوڑی دیر تو بعد باپ مل جائے گا۔ مسلم دے شہزادو تواڈے جوڑیاں تو نثار جاواں جنہاں دا باپ قیامتی کر جدائیاں پا گیا وے، باپ جدائیاں پا گیا وے۔ میرے امام عالی مقام دے بچے جڑے نے اور دوستا رو رہے نے، آنسو بہا رہے نے، آدھے ابا جی سانو مدینہ کون پہنچاوے گا؟ ابو جی سانو امی تک کون پہنچاوے گا؟ ابو جی سانو کلیا کدے سہارے چھوڑ گئے ہو؟ ابو جی اسی کیوں سانو کھانا کون کھلائے گا؟ ابو جی کنا پوچھ دے ابن زیاد دے سپاہی تیری تلاش وچ نکلے، ابن زیاد دے سپاہی تھوڑی تلاش نکلے نے۔ ابن زیاد کا شہزادہ نام سنیا وہ دوستوں سے سکوت تاری ہو گئی، چھوٹے نے وڈے وال ویکھیا، وڈے نے چھوٹے وال ویکھیا، وڈے کہہ رہے نے او ننیا ویر آئی اچھی آواز نہ کڈی، اچھی آواز نہ کڈی، ابن زیاد دے سپاہی پھڑ لین گے، ابن زیاد دے سپاہی شہید کر جان گے۔ سولا کوئی پردیسی نہ پھرے کھ جنا پیر بارے،
امام علی مقام کے دونوں شہزادے بیٹھے ہیں، دونوں بھائی ایک دوسرے ول وے کے آتے باہر آنے قاضی شرح تسلیاں دے رہے ہیں، قاضی شرح پیار کرتے نہیں پے۔ مسلمانوں ذرا غور کریو، تو مسافر ول ویکھیو، قاضی شرح رد کرتے ہیں شہزادو ایک قافلہ فلاں دروازے تو مدینہ پاک میں جان مال آئے، میں تمہیں وہ نال روانہ کر دیا گا، اسی خریت نال مدینہ پاک پہنچ جاؤ گے۔ شہزادے سوچی پہ رہے ہیں کہ مدینہ پاک جاؤں گے یا کہ سارے حالات رد کریں گے، مگر تکبیر کہہ رہی ہے شہزادے تھی مدینے کا نام سن کے خوش ہو رہے ہو؟ نہیں نہیں، میں تو میں تک دیا ریتوں کے اتنے تے لاشے رلانے نہیں۔ تکبیر کہہ رہی ہے شہزادے تھی مدینہ کنے جا سکتے ہو، اس لیے بات ہوں پی شام کا وقت ہو جاؤ۔ اپنے بیٹے اسد قاضی شرح نے کیا کوئی اسد رسیتی ابو جان حکم ہو گئے، فرمایا بیٹا انہاں شہزادے نال 40 درہم نذرانہ پیش کیتا، رسیتا جسلے نذرانہ پیش کیتا شہزادے نذرانہ قبول کر لیا۔ فرمایا بیٹا اسد رسیتی ابو جان، فرمایا بیٹا فلاں دروازے تو قافلہ مدینہ پاک جا رہا ہے، قافلے دے نال ملا دے شہزادیاں نوں، آپ ہولی ہولی آہستہ آہستہ مدینہ پاک پہنچ جائیں گے۔ بیٹا سد شہزادے نال لے کے جسے دروازے سے پہنچیا تو اتو قافلہ نکل چکیا سی، سفر شروع کر چکیا سی۔ جسے دروازے سے پہنچے قافلہ جہا نکل چکیا، دھوڑ نظر آتی ہے پی۔ شہزادے عرض کرتا اسد عرض کرتا شہزادے عرض فرمایا کی گل اسد عرض کی شہزادے قافلے کی دھوڑ جا رہی ہے، جاؤ دوڑو قافلے کے نال مل جاؤ، اسی خریت نال مدینہ پاک پہنچ جاؤ گے۔ سیدھے راہ سے شہزادے ڈال دیتا وے، شہزادے دوڑنا شروع کر دیتا، اگو راہ کی سیاہی زیادہ ہو گئی، شہزادے راہ بھول گئے، ایک ہی دوڑ دے غماں دے مارے، ایک کون نے کسی ماں دی گود دی رونق نے، کسی باپ دے بیٹے نے، کسی بہن دے ویر نے، کس لے جا رہے ہیں شہزادے دوڑ دینے پہ دوستا چل دیا راہ کی سیاہی جڑی ہے وہ گہری ہو گئی ہے، شہزادے راہ بھول گئے، وہ دونوں شہزادے دوڑ دینے پہ کبھی چٹیل میدان آ گئے، کبھی پہاڑیاں آ رہی ہیں، شہزادے دوڑ دینے پہ ایک ڈگدا ہے دوجا سہارا دینا ہے، چھوٹا ڈگدا ہے تو وڈا سنبھالتا ہے، دوستا وڈا ڈگدا ہے تو چھوٹا سنبھالتا ہے۔ دونوں شہزادے کہہ رہے ہیں ابو جی اسی یہاں مصیبت جوگے تو نہیں سا، عمر چھوٹی پار کوکھے نہیں، اور دوستا جسے جا رہے ہیں شہزادے رات کی تاریخی بھی جا رہے ہیں، دونوں شہزادے دوڑ دینے پہ، پھر ہر پاسے دشمن کا خوف نظر آ رہا ہے، اور مختلف قسم کے جانوروں دیا آوازاں کنا میں آ رہی ہیں، ننے ننے شہزادے رو رہے ہیں اور دوڑ دینے پہ ایک جگہ پہ ننے شہزادے میرے پائی جان ذرا بیٹھ جاؤ، میں تھکاوٹ محسوس کرنا پیا، میں تھک گیا ماں، چھوٹے بیٹھ گئے، تھوڑی دیر تو بعد وڈے کہنے نے اے ننیا بھی ذرا دوڑ لے، کوئی نہیں میں تینوں دبا دیا گا، ذرا دوڑ لے، کوفے تو دور نکل جائیے، کوفے تو دور نکل جائیے۔ مگر آسمان دے فرشتے نظر جھکا کے آنسو بہا رہے ہیں، ایک کون دوڑ رہے ہیں، ایک کون دوڑ رہے ہیں جنہوں آنا دی امی لوریاں دے کے سلاؤں ہے، ایک کون رو رہے ہیں جڑے باپ کی چھاتی سے لیٹ کے آرام کرنے والے، وہ دوستا ہورو غلمان رو رہے ہیں، آسمان رو رہا ہے، زمین رو رہی ہے، اور ہر جگہ دوستا انسان رو رہا ہے۔ انہاں شہزادیاں دی بات سن کے ذرا توجہ نال دوستا جسے جا رہے ہیں، آخر کی ہوا صبح کا ستارہ نمودار ہوا، وڈے نے مشورہ دیتا وہ ننیا بھی آ کے آرام کر لیے، متے کوفے والے ابن زیاد دے سپاہی کتنے پکڑ نہ لین، حالی لکن کا خیال کر دیں، دوروں سپاہی نظر آتا پیا، وہ بچے ٹھہر جاؤ، وہ بچے ٹھہر جاؤ، شہزادے سہن گئے، وڈے چھوٹے وال غور نال ویکھ رہے، چھوٹا وڈے نال غور نال ویکھ رہے، اس واسطے ابن زیاد دا سپاہی آ گیا وے، ابن زیاد دا سپاہی آ گیا وے، پتہ نہیں ان کی بنے گا یا کس طریقے نال ساڈے نال پیش آئے گا، قریب آ کے پوچھدا ہے کون ہے، کون ہو تسی؟ شہزادے کہندے نے او سپاہی سانو نہ ماری، اسی یتیم اسی غریب مدینے دے مسافر
مسلم دے بیٹیوں یتیموں بے کسو تنہا مسافر ہیں مدینے کے ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے. کوئی امام مسلم دے بیٹے ہیں یتیموں بے کسو تنہا مدینے دے مسافر سانو نہ ماری. وہ کہندا میں ماردا نہیں. ابن زیاد کول کھڑنے جب ابن زیاد کا نام سنیا شہزادے لرز گئے. فرماندے نے ابن زیاد کول نہ کھڑی اج سانو چھوڑ دے قیامت والے دن تینوں چھوڑ دیتا جائے گا. اج ساڈے تے رحم کر قیامت والے دن تیرے تے رحم کیتا جائے گا. اج ساڈے تے مہربانی کر قیامت والے دن تیرے تے مہربانی کیتی جائے گی. مگر دنیا دے کتے تے کوئی اثر نہیں. کہندا نہیں میں تانوں ابن زیاد کول جانے شہزادے نوں لے کے ابن زیاد کو جب جا رہے شہزادے اگے اگے چلتا نہیں. ابن زیاد کا سپاہی پیچھے پیچھے چل پیا. مسلمانوں جس لے جانے پہنے شہزادے جا رہے ہیں اور شہزادے چھوٹے وڈے مواندے پہ بھائی جان فرمایا کی گل اکھے نو کہو ذرا اس راہ لے چلے جدھر ساڈے ابو دا لاشا پیا ہوا وے اس راہ لے چلے جتھے ابو دا لاش آئے. جس لیے بات ہوئی ہے وڈے فرماندے نے وہ سپاہی آئے ابن زیاد دیا اکھے کی گل فرمایا کوئی بڑی مہربانی ہوئے گی ذرا اس راہ وال لے چل جدھر ابن ساڈے ابو دا لاشا پیا ہوا وے. اور دوستا جسے سپاہی اگے پیچھے پیچھے آ رہے اگے اگے شہزادے نے ادھر کوفے دے لوگ فتاتے نے دیکھ رہے ہیں کہ اور شہزادے گرفتار ہو گئے نے مسلم دے بیٹے گرفتار ہو گئے نے یتیم گرفتار ہو گئے نے. تو دوستا ننے ننے بچے کرا کے باہر نکل کے آ رہے ہیں مستورات کوٹاں دیاں چھتاں تے سوار ہو گئی نے. اور دوستا جوان کے بڈھے لائنا بن کے کھلو گئے نے. ابن زیاد دا سپاہی ننیا ننیا یتیماں نوں لے کے آ رہے ذرا وہ کوفے دیاں گلیاں وہ ننیا بچیاں دی چال پھر ابن زیاد دا سپاہی دی نگرانی اور ذرا غور سے کر مسلماناں جس لے آ رہے ہیں وہ ننے ننے بچے انہاں دی یتیم ویکھ کے آنسو بہا رہے ہیں. عورتاں دیاں چیخاں نکل گئیاں بچیاں دیاں آئیں نکل گئیاں بچیاں دیاں آئیں نکل گئیاں. اور دوستا بچے ادھر کوفے دیا گلیاں داخل ہون لگے نے بڑھیاں بڑھیاں مائیاں دیا چیخاں نکل گئی. وہ سپاہی ابن زیاد دیا تینوں غارت کر دے خدا بچیاں کیوں گرفتار کیتا ہی کیوں پکڑیا ہی. بچے ویخ رہے ہیں ادھر چھوٹے چھوٹے ویر لے کے بچیاں کھڑیاں نے اور دوست اپنے ویران لوہریاں دے رہی نے. کچھ بچے رو رہے ہیں کوئی ماں اپنے بچے چپ کرا رہی ہے اور دو ننے ننے یتیم جا رہے ہیں ایک دوجے ول ویخ رہے ہیں. جیڑی ماں بچے نو گود ول کھا دی ہے وہ ہجوم چوکھا ہے کہ ہجوم کے پیرا تھلے پترے نہ جائے آسمان وال بچے گرم کر دیں. کھان کے کائنات اج ساری امی بھی کول ہوں جی ساڈے نال پیار کر دی. اج ساری امی بھی کول ہوں میری ساڈے نال پیار کر دی. کدی بھੈਣਾں اج اپنے ویر نال پیار کردیاں ویکھ کے شہزادیاں دیاں آئی نکل جاندیاں نے. اور مگر دوستا کبھی بچے جڑے نے اپنے انہاں بچیاں نال کہنے وہ ہے بھی دو ویر جا رہے ہیں وہ کوئی بھੈਣ ویر کھڈاندی ہے شہزادیاں دیاں آئی نکل گئی. جدو بھੈਣاں نوں ویر چکیا ویکھیا وہ پھر ہاتھ ایک دوجے نوں ویکھے نے فرمایا ننیا یاد رہا ہی وار بلوتڑی پا کے چل گئے گلیے پر پردیس رکھ کوڑے میں بازار چلتے میرے ایمان دلال جا رہے ایک بوٹی جی مائی کھڑی ہے دوڑ کے گیا کے شہزادیاں دیا پیروں چمدی ہے بھائی اب یہ ہے اس ماں کے مقدر سو گئے جنہیں دو لال راوا رو رہے وہ شہزادے کبھی بیٹھ جاتے ہیں کبھی چل پہ سپاہی اٹھا دے پھر مانگے لو کھار جا وہ ذرا سستا لیں گے اور رات سفر کر دیا گزر گئی ہے وہ ذرا سستا لیں گے وہ ذرا آرام کر لیں گے یہ سانو ایک منٹ آرام کرن دے گا وہ حشر کے میدان میں تینوں بھی آرام کا موقع دیتا جائے گا میرا سانو آرام کر لیں گے وہ دونوں شہزادے جا رہے ہیں دیکھا اگے
شوق ہجوم نظر آ گئے. جسے ہجوم نظر آ گیا اگے شہزادے دوڑ کے جا رہے ہیں. ایک بچے نو جوان اپنے ہم عمر نو ملا کے آخیا اتنے لوگ کٹھے کہنے لگے شہزادے وہ کی پچھلے ابو آئے. امام علی مقام گدوے بچے گدوے پتا لگا ابو دلاش ہے دوڑے شہزادے دوڑ گئے. ایک آواز بلند ہوتا ہے وہ لوگوں پیچھے ہٹ جاؤ اج یتیماں اپنے باپ نال پیار کر لو. اج مسافروں اپنے باپ نال پیار کر لو. شاید لوگ پیچھے ہٹ گئے دونوں ننے جا کے ابو دے سینے تے لیٹ گئے. پریشان کوئی پردیس رکھے دونوں شہزادے دونوں شہزادے پچھلے دوڑ رہے اور وہ پیچھے ہٹ جاؤ اور یتیماں ذرا اپنے باپ نال پیار کر رہے ہو. لوگ پیچھے ہٹ گئے دونوں ننے باپ کے لاشے لے چمٹ گئے. کبھی پیروں موسا دے اگنے آئے ابو جی پیدا خیر کتنے ابو جی بے گورو کفن لے کر آیا. شہزادہ عرض کر دینے پہ شہزادے فرما دے وہ ملونا سارے باپ کا سر دے دے سارے باپ کا سر دے دے. ذرا اپنے ابو نال پیار کر رہی ہے وہ جی سڈیا زلفا سوار سی اج اسی اپنے ابو دیا زلفا سوار رہی ہے. اور ابو کا لاش ابو کا سر دے دے جی سڈیا چہرے چمنا سی اج اسی اپنے ابو کے چہرے چم رہیے. آقا حسین مدینے والے منہ کر کے رکھ کر دے نانا جی اپنا کرما پڑھنے والوں کا حال سڈے ابو کا سر بھی نہیں دے رہے. وہ ابو کے راستے سے ڈگے ہوئے نے کبھی قدموں بوسا دے ارد کرتے ہیں ابو جی. ہر باپ جو ہے اپنے پتروں کے واسطے کوئی نصیحت کر کے جانا ہے. ابو جی سب کتنے سارے چھوڑ گئے. ابو جی کتنے سہارے چھوڑ گئے. ابو جی اسی آنے ملنے بھوکے کسی پاس کھانا نہیں کھلایا. ابو جی پیاسے کسی پانی نہیں پلایا. ابو جی اسی راواں رل گئے کسی دبایا نہیں. ابو جی میں کھوتے سے چھوٹا میرے ننے ویر دیا پیروں وال نظر کرو. میرے پی ویر دیا پیروں مرم پا گئی ہے. ماں کی گود میریاں لے کے سون والے اج باپ کی لاش سے تڑپ رہے ہیں. وہ اپنے باپ کا خون دوست اپنی اکھان سے مل رہے ہیں اکھان سے مر رہے ہیں. امام عالی مقام کے دونوں شہزادے اپنے باپ کی لاش نہ لاشے نال پیار کرتے ہیں. آخر یہ بات ہوں ابن زیاد کا سپاہی کہہ پیا اور اٹھو اٹھو ابن زیاد کے دربار کرو. بڑے فرما نے 2 منٹ رک جا ذرا پیار کرو. ٹھہری ٹھہری وہ ذرا پیار تو کرنے دے. ظالما رک جاؤ ذرا باپ کے لاشے نال پیار کر لیں. ذرا رک جاؤ یتیمان اپنے ابو نال پیار کر لیں. ذرا رک جا اپنے اپنے باپ نال پیار کر لیں. ظالما ذرا رک جا مسافروں ایک مظلوم نال پیار کر لیں. آخری بار دا پیار کر لیں. بازو کو پکڑیا بچوں اٹھا لیا. ابن زیاد کے دربار کوفے والے عورتیں بچیاں دیا چیخاں نکل گئی مردوں دیا آہیں نکل گئی. دونوں شہزادے اگے جا رہے ہیں. ابن زیاد کا دربار شہزادے گرفتار نے
امام عالی مقام دے بچے امام مسلم دے بچے کھڑے نے مختصر کرنا حکم ہو گیا جہل بھیج دو جہل مشہور پیار کردا ہے کچھ نظرانہ پیش کر کے پھر جہل دے جیل تو باہر کڈیا ارے کیتا شہزادو اے میری نشانی لے جاؤ شہر دے دروازے تے کوتوالے شہر میرا بھائی ہے انہوں جا کے واقعہ سنا دینا مدینے دے راہ تے پا دے گا خریت نال مدینہ پاک پہنچ جاؤ گے رات دے وقت شہزادے نکلے جسے شہزادے نکلے دیوانہ دے سایاں وچ ٹردے ٹردے شہر دے دروازے تے پہنچے کوتوالے شہر کل گئے نشانی دے کے واقعہ بیان کیتا انہیں کچھ نظرانہ پیش کیتا عرض کیتی شہزادو اے راہ مدینہ پاک جا رہا ہے اس راہ پہ جاؤ سیدھے مدینہ پاک پہنچ جاؤ گے اس رات ادھر ادھر نہ آنا مگر شہزادے کس طرح جاندے کون کس سفر کیتا آیا سی وہ شہزادے جسے چلتے نہیں پے رات کی تاریخی پھر شہزادے دوڑتے نہیں پے ایک ڈگدا ہے چھوٹا ڈگدا وڈا سہارا دینا ہے یہ وڈا ڈگدا تے چھوٹا سہارا دینا ہے یہ وڈا چھوٹے نال پیار کر دے چھوٹا وڈے نال پیار کردا ہے اور دوسرا ایک دوسرے نال سہارا کر دے ایک جگہ تے دوڑتے نہیں پے یہ جسے دوڑتے نہیں پے پیر سیدھا لگا پیر دے نال کوئی چیز جڑی گر پے ہونٹ پھٹ گیا زخمی ہو گیا چھوٹے شہزادے دا ہونٹ زخمی ہو گیا وڈے فرمانے نے کوئی بات نہیں اس سرکار مدینہ دا بھی ہونٹ زخمی ہویا سی اج حضور دی سنت ادا ہو گئی ہے کوئی بات نہیں گھبرا رہے نہیں دلاسا دے رہے نہیں شہزادے پھر جا رہے نہیں ساری رات دوڑ دے رہے نہیں صبح ہوئی ویکھیا پھر کعبے دے کوفے دے درو دیوار نظر آ رہے ہیں خیال کیتا کہ لک جائیے ایک کھجور دیکھو کچھ کہندے نے کہ پہاڑ کی اوٹ میں جو چشمہ نکلتا سی اس پہاڑ کی اوٹ میں بیٹھ گئے یا کھجور کے مڑ نال بیٹھ گئے یا کسی کوئی درختی کے کول بیٹھ گئے اتنے بیٹھ کے یہ وڈا چھوٹے نو لوہریاں دے لے آج رات دن کا وقت گزار کے رات میں پھر سفر شروع کر دیں گے چھوٹے نو گوچ لٹا کے وڈا پیار کردا پیا اور دلاسا دے لے اور لوری دینا سو جا میرے دکھیا سو جا سو جا سو جا میرے دکھیا سو جا سو جا یہ پیار لوریاں دے کے اپنے ننھے میر نو سلا رہے ہیں جب امام علی مقام دا بڑے شہزادے چھوٹے نو لوریاں دے کے سلا رہے ہیں اور اس کتے نے ایک نوکرانی ایک لونڈی ایک باندھی پانی بھرنا سے آئیے انہیں ننا ننا آواز سنیا انہیں کیا ایڈے درد والا آواز کدھروں آ رہا ہے تلاش شروع کی تھی مگر دوستا آواز آ رہا ہے آواز دینے والا کوئی نظر نہیں آ رہا سوچ رہی ہے بڑے درد نال بڑے دکھ نال پورا لوریاں دے کے سلا رہے اس اجاڑ دے اندر اس جنگل دے اندر اس بیابانی علاقے دے اندر جتنے پہاڑیاں نہیں اور یہ دوستا جنگل دا ماحول اتنے کون ہوے ننی ننی آواز نال جڑا ایڈے درد نال لوریاں دے رہا ہے کون دکھیا جڑا ایڈے درد نال لوریاں دے رہا ہے کون عاشق جڑا ایڈے پیار نال لوریاں دے رہا ہے تلاش کر دی پہاڑ دے غور نال پہاڑ دی اوٹ وچ غور نال ویکھیا دو یتیم جڑے نے ایک نال پیار کر ایک ستا ہوئے دوجا پیار کردا پیا اور جسے نکرانی پہنچے نے پھر کون فرمایا ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے پہ یتیموں بے کسو تنہا مسافر ہیں مدینے کے بی بی سن نہ ماری اسی مدینے دے مسافر یتیماں نال پیار کرنا رب راضی ہو جاندا ہے یتیماں دے سر تے پیار نال حق پھیریے جنہیں بال تھلے آ جان انہیں گناہ معاف انہیں درجے بلند انہیں اعمال نامے کی نیکیاں شامل اس واسطے یتیماں نال پیار کریاں رب راضی ہوندا ہے عورت دیاں ہی اس باندھی دیاں آہیں نکل گئیاں لونڈی دیاں آہیں نکل گئیاں آئے میں قربان کہ اے یتیم ہیں مسلم دے بیٹے ہیں آل نبی اولاد علی ہیں پیار کیتا شہزادے نال وڈے ننگل پکڑایا گودے چھوٹے نو گود اٹھایا اور آنسو بہا دی شہزادے نال پیار کر دی زلفاں سوار دی دیر کے بعد جنہیں ایک دوستا جب ماں کی گود والا سواد آیا مزہ آیا جو ماں کی گود وہ باندھی نے عقیدت کے پیار نال چکیا ماں کی گود یاد آ گئی شہزادے دیا چیخاں نکل گئی اور دوستا کو فرار کر دیے شہزادے روئے کیوں فرمایا بی بی
کی پوچھنی ہے ماں کی گود تو بعد اج اس ماں کی گود یاد آ گئی ہے اج کچھ سکون ملیا وے انہیں شہزادے میں عقیدت مندہ جا کے اپنی مالکہ نو جا کے کہندی ہے اے بی بی اج میں دو چمنستان نبی دے دو پھول لا کے آئی ہوں یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دو پیارے لے کے آئی ہیں جس نے وہ بھی حب اہل بیت تھی اور اہل بیت بھی حب رکھنے والی تھی حب اہل بیت تھی انہیں پیار کیا بچوں نے ملایا دھلایا گرم پانی نال بچوں کے پاؤں صاف کیتے پیرن گرم ہو گئی شہزادی نے زلفاں نو سواریا شہزادے نے کھانا کھلا کے لٹا دیتا نال اس اپنی نوکرانی میں یہ بالکل کہہ دیتا کہ دیکھ میرا خاوند انہیں بچوں کی تلاش واتے میرے خاوند کے حارث کے سامنے بات نہ کرنا اس لیے سمجھا کے مگر تقدیر کہہ رہی ہے شہزادو کسی آرام کرنے والے کسی تھوڑی دیر بعد ذبح بھی ہونے والے امام علی مقام امام مسلم کے دونوں بچے لیٹے انہیں آرام کر رہے نہیں رات کا وقت ہویا حارث آیا حارث آ کے کہندا پیا دیکھیے بیوی کو روٹی منگی بیوی نے روٹی پیش کی تھی اور کہندا روٹی کھا کے کہندا دیکھیے مسلم کے بچوں کا انعام کیوں ملتا ہے بیوی فوراً چونک گئی کہندی ہے حارث خدا دا خوف کا وہ یتیماں نال پیار کریاں رب راضی ہوندا ہے یہ کرنے یتیماں نو ستا دے یہ کرنے یتیماں نو دکھ دے کے یہ کرنے یتیماں نو ناراض کر کے یہ یتیماں نو ستایا رب ناراض ہو جاندا ہے رب دا رسول ناراض ہو جاندا ہے یتیماں نال پیار کریا رب راضی ہوندا ہے رب دا رسول راضی ہوندا ہے یہ چھوڑ کہندا چھوڑ انہاں دا تقریبا مالو متاع ملے گا گورنر دا قرب ملے گا اس آخیا یتیماں نال پیار کرے نبی دی قربت مل جائے گی رب دی رضا مل جائے گی حیا کر مگر کہندا چھوڑ مال و دولت ملے گا بہرحال مختصر ہے ادھر بات ہو رہی ہے ادھر شہزادے خواب دے وچ ویکھ رہے ہیں اپنے ابو جان دا نقشہ دونوں شہزادے چیز سے ملے ابو جی ہائے ابو جی ابو جی ابو جی ابو جی ہائے ابو جی دی آوازیں دے کے خواب کے اندر جب باپ کو ملے نے باپ جسے خواب باپ کی تصویر نظر آئی بیٹے کے منہ سے چیخا نکل گئی دونوں شہزادے اٹھے نے مگر باپ کی تصویر نظر تو اوجل ہو گئی باپ کی تصویر نظر تو اوجل ہو گئی ہے جسے باپ کی تصویر نظر تو اوجل ہو گئی حارث سکھیا خدا تین تباہ کر دینا حارث وہ حارث تو پہلے غرق ہو جانو مگر تقدیر دے کے تدبیر نہیں چلتی دونوں شہزادے اٹھ کے ایک دوجے کے گل باہاں پا کے آتے باہر رہنی ہائے ابو جی دے آوازیں دے رہے یتیمی کا احساس ہے اور دوستا بے وطنی کا احساس ہے حارث اٹھیا کہندا کون ساڈے گھر شور کیسا ہے حارث کی بیوی جڑی لرس گئی کہندی حارث کسی پڑوسی کا بچہ روندا ہوئے گا وہ ملونا لیٹ جا وہ نہ اٹھا وہ نہ اٹھ ظالما شہزادیاں نہ ستائیں کہندی حارث کسی پڑوسی کا بچہ روندا ہوئے گا کہندا نہیں یہ تو ساڈے گھر کو شور ہے بیوی لرس گئی ہے مطلب یہ ظالما نہ یہ ظالما ہو جا خدا تینوں ہمیشہ واسطے ختم کر دے نہ کر دے نہ ستائیں یتیماں نو کہندی حارث کو ایک میں پتہ کرنی ہے اٹھیا حارث چراغ جلایا دیکھا کہ دو ننے شہزادے اپنے باپ دے نقشے نو ویکھ کے اٹھ کے رو رہے ہیں با ہائے ابا جی ہائے ابا جی ہائے ابا جی دی آوازیں دے رہے ہیں اور دوستا مگر باپ کی تصویر نظر تو غائب حارث اٹھیا کہندے کون ہے شہزادے جواب دے رہے ہیں ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے یتیموں بے کسو تنہا مسافر ہیں مدینے کے اسی مدینے دے مسافر امام مسلم دے بیٹے ہیں جب حارث نے سنیا ظالم نے کہکا لگا کے کہنا ہے میں ساری جنگل کھان مارے نے میں گلیاں بازار کھان مارے نے تہاڈی تلاش اج تسی میرے گھر آرام کر دو کا جب شہزادے نے یہ گل سنی آئی نکل گئی فرما دینے حارثہ نہ ستائیں یتیماں نو نہ ستا مسافراں نو نہ ستا بے وطناں نو حارث تیرا دنیا کا کتے تے کوئی اثر نہیں آخر جسلے شہزادے جسلے کھڑے نے وہ کہندا کھڑے ہو جاؤ اور دوستا دونوں شہزادیاں دا بالا کو پکڑ کے حارث خدا تیرا کھانا خراب کر دینا وہ تو تباہ ہو جاندو
آلے رسول تے ظلم کرنے والیا اور دنیا شہزادیاں نوں بالا تو پکڑ کے زمین تے گرا دیندا پیا، ایک دے چہرے تے تھپڑ ماردا پیا، دوجے نوں پاؤں دے نال خود لگا رہا ہے۔ اوے بچیاں دیاں چیخاں نکل گئیاں، بچیاں دیاں ہی نکل گئیاں، مدینے وال منہ کر کے رکھ کر دینے یا رسول اللہ، ابا جی ابا جی، یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی اپنے ابا جی نوازا دے رہے ہیں، کبھی شہنشاہ نوائش نوازے دے رہے ہیں۔ برادری دیکھو کہ دنیا کا کتا سارے نال کی کردا پیا۔ وہ دونوں شہزادے زمین تے گر رہے ہیں، وہ والا تو کسیل کے زمین تے گرا رہا ہے، پھر پیروں کے نال کھڈے لگا کے اٹھا رہا ہے۔ وہ دوستاں کہہ رہے ہیں ابو، چھوٹے شہزادے کہہ رہے ہیں پائی جان اے ظالم کو جان چھٹے گی تے نہیں۔ وڈے فرما دنو یار ظالما جنہ بھی ستانے مینوں ستا لے، اے میرے ننے ویر نوں نہ ستا، میرے ننے ویر نوں نہ مار۔ اے اگے کچھ عمر چھوٹی کچھ پنڈے لمبے، ایک دکھ دی داستان، اے میرے ننے جا ویر نوں نہ ستا، اے جنہ مارنے مینوں مار لے۔ شہزادے گرے ہوئے نے اور رو رہے ہیں، اور دوست اس در تو کھڑے بھی نہیں ہو رہے، یہ اٹھا سے پتہ نہیں اور مارے گا۔ فاطمہ الزہرا کی اولاد تڑپ رہی ہے، اور جسے شہزادے زمین تے گرے ہوئے نے، ذرا مسلمانوں غور کرو، حارث کی بیوی دوڑ کے آئی، آندھی اے حارث حیا کر، بے شرم کر، بے حیا کر، بے حیاوا، تینوں حیا نہیں آ رہا، بے کاش تم مرد تینوں نظر نہیں آنا، میری اکھاں ہوئیں، میں دیکھ رہی ہوں، بے بس ارے بارے سید ہے، ارے سید ہے تماچے نہ لگا، قرآن کے ورقوں کو زمین پر نہ گرا، ارے سید ہے، ارے سید ہے تماچے نہ لگا، قرآن کے ورقوں کو زمین پر نہ گرا۔ بس ارے بس اب تو زمین ہلی جاتی ہے، وہ دیکھ مجھے فاطمہ غمگین نظر آتی ہے۔ یہ ظالمہ بس کر، میں دیکھ رہی ہوں فاطمہ الزہرا آنسو بہا رہی ہیں، بس ارے بس اب تو زمین ہلی جاتی ہے، وہ دیکھ مجھے فاطمہ غمگین نظر آتی ہے۔ یہ ناچے یہ نہ ستا، دونوں شہزادے رو رہے ہیں، اور دوستہ حارث کی بیوی قدمہ تے گر گئی ہے، پھر اس کے بعد نوکرانی گر گئی ہے، اور دوستہ قدمہ تے گر کے حارث کی بیوی رکھ کر دیے، شہزادے ہو میں بے گناہ ہاں، مینوں پتہ نہیں سی حارث دنیا دا کتا اتنا دور نکل گیا ہے، شہزادے مینوں معاف کر دیا جے، میں غلطی کی اپنے گھر ٹھہران والی۔ شہزادے دعائیں دے رہے ہیں حارث کی بیوی نوں، فرماندے نے بی بی سانو 2 منٹ واسطے پناہ دیتی ہے، اسی وعدہ کرنے یہ صلہ تینوں قیامت والے دن دتا جائے گا۔ ادھر نوکرانی قدمہ تے گر گئی ہے، آندھی ہے حارث حیا کر، میں جو آکھیں گا میں تیرے حکم دی تعمیل کراں گی، میں تیرے بچیاں نوں ملاحمہ کراں گی، میں تیرے گھر نوں بوکر دینا کراں گی، میں تیرے ہر کام ہر تیرے گھر دا کام سنبھال لاں گی۔ انہاں شہزادیاں نوں نہ ستا، مگر دنیا دے کتے نوں کون سمجھائے؟ کدو اثر ہوندا ہے، میان جتوں تلوار کڈی، دونوں شہزادے اگے نے اور دوستا پیچھے چل پیا جا رہا ہے۔ فرمایا اے ظالما انج کر، جے سانوں جسلے چلدے چل نہر دے کنارے تے پہنچے نے، فرمایا رک جا، اے ساڈی آخری آرزو ہے۔ اگے کی فرمایا جے سانوں قتل کرنا ہی شہید کرنا ہی، ایک باری باپ دے لاشے تے لے جا، آخری بار باپ نوں سلام کر لئیے، دوجا نہیں کری، اے ساڈے خون آلودہ قمیض جڑے نے واپس بھیج دینی، جب ساری امی ساری یاد ستائے گی، ساڈے خون آلودہ قمیض اکھاں تے لا کے دل نوں سکون دے لائے گی۔ فرمایا کہ تیجیے باپ اے پہلا میرے ننے ویر نوں شہید نہ کری، پہلا مینوں کر لے، میری اکھاں دے سامنے میرے ننے ویر دا لاشاں نہ کر پائی۔ مگر دوستا دنیا دے کتے تے کوئی اثر نہیں، ظلم دی تلوار اٹھی۔ فرمایا ٹھہر جا ملعونہ، ذرا وضو کر لیں گے۔ وضو کر کے جسے دونوں سجدے جانے، ظلم دی تلوار اٹھی، بجلی کی طرح گری چمکی، شہزادے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ڈوب کر نہر میں کوثر کے کنارے پہنچے
آئی حیدر کی صدا پیارے ہمارے پہنچے پر کادے واسطے دوست آئے ہو شرط سی